تو آپ معلوم کر لیجئے کہ اس امت کا بگاڑ جو ہے وہ صدیوں سے ہے. اور وہ قرآن مجید نے اس کا اشارہ دے دیا تھا. الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا ایمان والوں پر ابھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کا یہ جو ذکر آیا ان کے پاس میں، اس سے ان کے دل پگھل جائیں. اور وما نزل من الحق، اور اللہ نے حق کتاب نازل فرمائی، اوپر سے نیچے کو تیرے ہاتھ میں کتاب آئی تو بھی تو نہیں سدھرے گا. ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، دیکھ تجھ سے پہلے جن کو میں نے آسمانی کتابیں دی تھی اس کے جیسا تو مت ہو جانا. طال علیہم الامد فقست قلوبہم، کتابیں دے دی، پھر لمبی مدت گزر گئی، کتابوں سے ناواقف ہو گئے، ان کے دل سخت ہوئے. اب بات ہی سمجھ میں نہیں آئی. دیکھیں نا، مجھے تو اللہ کا فضل ہے، نہیں کہتا میں کہ گنتی کر لی، لیکن 50 لاکھ سے 1 کروڑ آدمیوں کے بیچ میں سال بھر میں جانا ہوتا ہے میرا. اتنی آنکھیں مجھے بھی پھورتی، مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کو قرآن اچھا نہیں لگ رہا ہے. اس کی آنکھ سے معلوم ہو جاتا ہے قرآن اچھا نہیں لگ رہا ہے. قرآن کے سوا کوئی عید میں قرآن غیر ہادہ او بدل، اس کے سوا کوئی قرآن، کوئی قصہ کہانی تو اس کو اچھا لگے. قرآن شریف پڑھا جائے تو اس کو اچھا نہیں لگتا. آنکھ سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کو قرآن شریف اچھا نہیں لگتا. وہ دوسری چوپڑی پڑھیں گے تو خوش ہو جائے گا. تب دوسری چوپڑی کہاں سے لائے بھائی؟ ایسے ایسے لیکھن والے نکلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں اور معافی بھی چاہتا ہوں اس سے کہ پڑھنے پڑھانے کی، لکھنے لکھانے کی خوب توفیق عطا. 50 سے اوپر تو میری اپنی کتاب ہے، لیکن میری کتاب پر ایمان لانے سے آپ کی بخشش نہیں ہوگی، آپ کی مغفرت نہیں ہوگی. آپ کی مغفرت اللہ کی کتاب اور اللہ کی کتاب کے لانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آپ کے فیصلے ہیں. کتابیں تو لکھتے رہیں گے. آپ نے پڑھا رجنیش کو، فلاں کو، ٹیسے کو، اور کتنے دنیا بھر کے نکلے ہوئے ان کی کتابیں پڑھیں. ریلوں کے اندر اکثر دیکھتے ہیں ڈوب کر کے لوگ پڑھتے ہیں ایسی ضخیم کتابیں، عورتیں اور مرد جو ہیں. میں تو سفر میں اکثر دیکھتا ہوں. پڑھائی کا دور ہے، اس وقت تم نے قرآن لے آنا چاہیے. تمہارے قافلے قرآن مجید کے پڑھنے والے ہوتے ہیں ریلوں میں، بس اسٹینڈوں کے اندر، تمہارے ریڈیو اسٹیشن، تمہاری سلطنتیں، حکومتیں. تمہارا حال تو یہ ہے، یہ سب سے بڑی سلطنت تمہاری ہے حجاز میں، سعودی عرب کی، اور جو نزول قرآن کی خاص الخاص جگہ ہے، اور الحمدللہ ہم خوش ہیں انہوں نے اب تک شریعت کو قائم رکھ. وہاں بھی قرآن نہیں جانتے لوگ. اب کچھ کہنا ہے؟ آپ کہیں گے کیا کہہ رہا ہے؟ میں جلے دل سے کہتا ہوں، دل کے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ پچھلے سال حج میں تھا تو اچانک جانا ہوا، کسی کو معلوم نہیں ہوا، اور ہم بھی اپنے حال میں نہیں تھے. لوگوں کو معلوم ہوا، یہ آیا ایک اخبار میں دے دیا کسی نے. لوگوں نے مکے میں جلسے ہوئے، ڈاکٹروں نے جلسے کیے، زمزم کے کنویں والوں نے، انجینئروں نے جلسے کیے. ہمارے مولانا عبدالباسط صاحب بہت بڑے عالم ہیں سعودیہ کے، انہوں نے جدہ میں جلسے کیے. لوگوں کو معلوم ہوا کہ آیا ہے. ایک ٹیلی فون آیا مجھے کہنے کہ مولانا آپ حج میں آئے، ہم کو معلوم نہیں تھا، نہیں تو ہم پروگرام کراتے. ہم نے کہا نہیں بھائی، اچانک ہمارا آنا ہوا، تو اب اس میں تو کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن بڑی بات ہے اس میں. کہنے کہ میں بھی حج میں تھا. ہم نے کہا بہت اچھا، مبارک ہو. کہنے کہ میں 90 امریکنوں کو لے کے حج میں آیا. اب میرا ماتھا ٹھنکا. میں 90 امریکنوں کو حج میں لے کے آئے تھے، کیا ضرورت پیش آئی ان کو حج میں لانے کی؟ کہنے لگا وہ کلمہ پڑھ لیا حج کو لے کے. میں نے کہا بھلے آدمی، آج کلمہ پڑھ لیا اور صبح اور شام میں حج فرض ہو جاتا ہے. حج تو جب فرض ہوگا جب کرنا چاہیے. نہیں صاحب بولے ہمارے یہاں کلمہ پڑھتے ہیں، سیٹ لوگ پیسے دیتے ہیں بولے، اور ہم حج کرا دیتے ہیں. پچھلے سال بھی آئے تھے، اس سال میرا نمبر لگ گیا. میں نے کہا تم نے قرآن شریف پڑھنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا، سنو اس کو، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحوہن فإن علمتموہن مؤمنات. حافظ بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھو آئے تھے نہیں قرآن شریف، میرے ہاتھ کاٹ دیجیے اگر نہ ہو. فرمایا ایمان والو، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کا امتحان کر لو، ان کا امتحان کر لو، جانچ پڑتال کر لو. فإن علمتموہن مؤمنات، تمہیں یقین ہو جائے کہ نہیں یہ عورت مومن ہے تو فلا ترجعوہن الی الکفار، تو پھر منکروں کی طرف ان کو واپس مت بھیجنا. اس کا دوسرا مطلب صاف ہے کہ معلوم ہو جائے کہ نہیں یہ تو کوئی بناوٹی خاتون ہے، یہ واپس کر دینا ہے. ایک عورت جب آج سے 1400 برس پہلے ہجرت کر کے آئی ہوگی، اس کو جانچنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے مدینے کے ایمان والوں کو دیا کہ اس کا امتحان کر لو، عورت صحیح ہے نہیں. ہجرت کیسے کی ہوگی مجھے بتائیے؟ جدہ سے فلائٹ میں بیٹھی ہوگی، مکے سے بس میں بیٹھی ہوگی، کیسے آئی ہوگی؟ وہی گھوڑے گدھے خچر اور اونٹ کی جو سواری ہے اسی پہ آئی ہوگی وہ، کہ فلائٹ سے آئی ہوگی وہ. 400 کلومیٹر کا سفر طے کیا ہوگا. تمہاری عورت ہوگی تو ماں باپ چھوڑے ہوں گے؟ نہیں چھوڑے ہوں گے. شادی شدہ ہوگی تو شوہر کو، بچوں کو بھی چھوڑا ہوگا؟ نہیں چھوڑا ہوگا. سسرال والوں کو چھوڑا ہوگا. اتنی قربانی دے کر کے جو عورت آئی ہے اس کو بھی قرآن نے کہا اس کا امتحان کر لو. اور وہ امریکن جو تمہاری سرحدوں میں حفاظت کرنے کے لیے تمہاری آئے ہیں اور شرابیں پیتے رہتے ہیں، اس میں آدھے یہودی ہے، وہ آج اگر کلمہ پڑھ لیں تو شام کو تم حج لے جاتے ہو. وہ بھی گھبرائے وہ کہ مولانا کی پکڑ ہے یہ.
میں نے کہا بھائی تم کو بھی سمجھ کے قرآن شریف پڑھنا چاہیے. اب میرے لیے بھی شرمندگی کی بات ہے. یہ آیت ہے سورہ ممتحنہ, یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن. ایمان والو, ہجرت کر کے ہی تکلیف اٹھا کے ہی کوئی عورتیں مومنات آئیں کیوں نہ آئیں, لیکن تمہارا کام ہے کہ ان کی دیکھ بھال کر لو. فی الحال تمہیں مومنات, تمہیں علم ہو جائے. واللہ عالم بایمان ہے, اللہ کو معلوم ہے ان کا ایمان اندر سے کیسا ہے. تم کو بنانے کے لیے ایمان لائی ہے, جاسوسی کرنے کے لیے آئی ہے, اور کسی مقصد کے لیے آئی ہے, یہ مجھے معلوم ہے. لیکن چونکہ نظام تمہارے ہاتھ میں ہے اس لیے تمہاری جوابداری ہے کہ معاشرے کو چوکنا رہنے. کیا ہو گیا ان کو کہ جن سپاہیوں کو اپنی سرحد کی حفاظت کے لیے بلایا گیا تھا اور ان کو اتنی آزادیاں دے رکھی ہے, ان سپاہیوں میں آدھے یہودی ہوں, وہ اگر کلمہ پڑھ لے تو ان کو حج کو لے جانا فرض ہو گیا. نہیں, یہ حج بھی شوقیہ جو ہے آپ کو بند کرنا پڑے گا. حج فرض ہوتا ہے بابا, جس پر حج فرض ہو جاوے نا وہ جانا چاہیے اسے. ہاں, مولانا علی میاں نے کہا کہ پسندیدہ چیز نہیں ہے 16 حج کر رہے ہیں, 20 حج کر رہے ہیں. بے ایک کر لیا, 2 کر لیا, کسی ضرورت کے کوئی. اب ہم لوگوں کے کوئی میٹنگز وغیرہ ہوتی ہے, بلاتے ہیں تو جاتے ہیں, کیا کریں, مجبوری ہے, وہ الگ چیز ہے. لیکن بلا وجہ حج کرنا بڑے جو کیٹیگری کے علماء پسند نہیں کرتے ہو. اچھا بھائی کہنے لگے میرے 42 حج ہو گئے, میرے کو تو چکر ہی آ گیا, تو آپ چپ ہی رہو. 50 پورے کرے گا, چھوڑے گا نہیں ہے اس کو.